سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام اہل سنت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا زبردست کلام سلسلے میں شامل کیا گیا۔ نصیحتیں بھی ہیں، فضائل بھی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک یادیں بھی ہیں۔ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں التجائیں بھی ہیں کہ ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔ بندہ اپنے آپ سے بے خبر ہو کر یاد محبوب میں محو ہو جائے اور کیا رتبہ پاتا ہے پھر کہ بس ذکر ہی پھر لب پر رہتا ہے، دھن ایک ہی رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی مہربان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آج ٹاپک جو ہے سلسلے کا، پروگرام کا موضوع جو ہے وہ ہے نقصان اٹھانے والے۔ کچھ نقصانات ایسے ہیں کہ جن کی تلافی ممکن ہے۔ نقصان ہو گیا تو بالکل ممکن ہے کہ اس کا متبادل مل جائے، اس سے بہتر کوئی چیز مل جائے، لیکن بعض نقصانات انسان ایسے کر بیٹھتا ہے کہ پھر پچھتا ہی سکتا ہے، صرف افسوس ہی کر سکتا ہے، لیکن جو حاصل شدہ چیز گوا دی گئی وہ نقصان پورا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نقصان اٹھانے والوں میں شامل نہ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب لوگوں میں شامل کر دے، اس کی بارگاہ میں یہ دعا ہونی چاہیے۔ اور ساتھ ساتھ بندہ اپنے اعمال پر بھی غور کرتا چلا جائے کہ میں کیا ہوں، کیا کر رہا ہوں اور کیوں کر رہا ہوں۔ چند سوالات جب بندہ اپنے آپ سے کرنے کا مزاج بنا لیتا ہے تو پھر معاشرے کو بڑی سیکھ ملتی ہے اس بندے سے کہ اس کا ٹریک اچھا ہے، یہ اچھے راستے پر ہے، یہ اپنے آپ کو خود سنبھال لیتا ہے، خود سنوار لیتا ہے، خود اپنا تجزیہ کر لیتا ہے، اچھا نظر آتا ہے، اچھے کردار کا مالک ہے۔ لیکن جب بندہ اپنے آپ سے خود اپنی پوچھ گچھ کا مزاج نہیں رکھتا تو پھر دوسرے لوگ جو اس سے سوال کرتے ہیں وہ اسے برے لگ رہے ہوتے ہیں۔ یہ نظارے آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، ہمارے سامنے بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ بہرحال انسان کو اپنا تجزیہ خود کرنا چاہیے۔ سیانے کہتے ہیں کہ انسان سب سے بڑھ کر اپنا خیر خواہ خود ہی ہوتا ہے۔ جب وہ اپنے لیے خود بھلائی نہیں کرے گا تو ساری دنیا بھی اس کو بھلائی پہنچانے کی کوشش کرے گی تو اس کا بھلا نہیں کر پائے گی۔ انسان کو اپنے لیے خود ایفرٹ کرنی پڑے گی، نقصان سے بچنا ہے تو خود کوشش کرنی پڑے گی۔ کوئی آ جائے، کوئی بچا لے، ایسا نہیں ہوگا۔ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردہ بندہ بیٹھا رہے تو پھر اس کی تقدیر جو ہے بسا اوقات ایسی غالب آتی ہے کہ تدبیر تو وہ کوئی کر ہی نہیں رہا، تقدیر تو وہ ہے جو تدبیر پر بھی غالب آ جاتی ہے، اور یہ تو فارغ التدبیر آدمی ہے، یہ تو کچھ کرنے کا سوچ ہی نہیں رہا، پھر اس کا نقصان کیسا زبردست ہوگا۔ نقصان اٹھانے والے آج سلسلے کا عنوان ہے، تو پہلے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اصل میں نقصان ہے کیا اور کن مزید عنوانات پر آج بات کی جائے گی۔ ایک ون لائنر ہے جو آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ قرآن و حدیث میں جن لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، یہ نقصان میں رہ جائیں گے، بیسکلی آج ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، لیکن نقصان اصل ہے کیا؟ آئیے ایاز مدنی بھائی سے یہ جانتے ہیں۔ جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ خالد بھائی، نقصان اور فائدہ یہ ہماری زندگی کے وہ پہلو ہیں کہ جن سے ہر ایک کو کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں واسطہ پڑتا ہے، اور ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ نقصان میں نہ رہے بلکہ ہمیشہ فائدے میں رہے۔ صحیح۔ لیکن اصل چیز یہاں پر یہ سمجھنا ہے، کیا کبھی ہم نے یہ غور بھی کیا کہ اصل نقصان ہے کیا؟ وہ نقصان جو صرف دنیا تک محدود ہے، کیا وہ نقصان؟ یا وہ جو ہماری دنیا کے ساتھ آخرت کو بھی متاثر کر رہا ہے، وہ نقصان؟ تو آپ دیکھیں کہ دنیاوی جتنے بھی نقصان، جیسے آپ نے کہا کہ دنیاوی بہت سے وہ نقصان ہیں جن کی تلافی ہو سکتی ہے، لیکن وہ نقصان جو ہماری آخرت کا نقصان ہے، وہ نقصان جو ہماری آخرت کو متاثر کرنے والا ہے، وہ نقصان وہ ہوتا ہے کہ جو خالد بھائی جس کا جو نقصان بڑا سنگین تر ہوتا ہے، صحیح، اس کی تلافی ممکن نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں دنیاوی نقصان وہ ہوتے ہیں کہ جو ہماری نگاہوں میں آ جاتے ہیں، صحیح، صحت کا نقصان ہے، مال کا نقصان ہے، لیکن یہ آخرت کا نقصان چونکہ ہماری نگاہوں میں نہیں ہوتا، ہماری نظروں میں نہیں ہوتا، تو ہماری توجہ بھی اس اخروی نقصان کی طرف نہیں ہوتی۔ تھوڑے سے فائدے کے لیے خالد بھائی، تھوڑے سے فائدے کے لیے
تھوڑے سے نفع کے لیے بندہ جو ہے نا وہ کام کر بیٹھتا ہے جو نہ کرنے والے کام ہوتے ہیں. جھوٹ بول دیتا ہے, لوگوں کے جھوٹے جو ہے نا وہ سرٹیفکیٹ بنا دیتا ہے, تھوڑے سے فائدے کے لیے سودی لین دین کر دیتا ہے, تھوڑے سے فائدے کے لیے حرام کی طرف بڑھ جاتا ہے, حالانکہ اس کی نظر کے اندر وہ اس کو دنیاوی بظاہر فائدہ جو ہے نا دکھ رہا ہوتا ہے, بظاہر تھوڑا سا دنیاوی فائدہ ہوتا ہے جو اسے نظر آ رہا ہوتا ہے, لیکن جو اخروی فائدہ, اخروی جو نقصان ہو رہا ہوتا ہے اس کی تلافی اس سے ممکن نہیں ہے. تو تھوڑے سے فائدے کے لیے ہم اپنا اخروی نقصان جو ہے وہ کر بیٹھتے ہیں. تو اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ہم اس زاویے سے دیکھیں کہ ہمارا دنیا کے ساتھ آخرت کا نقصان بھی نہ ہو. ایک ایمان والا جب اپنی زندگی کو گزارتا ہے تو وہ صرف دنیاوی فائدے کی طرف نظر نہیں رکھتا بلکہ وہ اخروی فائدے کی طرف بھی نظر رکھتا ہے. تو اصل نقصان وہ نقصان ہے کہ جس سے ہماری آخرت متاثر ہو رہی ہے, ہماری قبر و حشر متاثر ہو رہی ہے. تو ہم نے اس طرف غور کرنا ہے. بعض اوقات لوگ نادانی کی وجہ سے, تھوڑے سے عزت کی وجہ سے جھوٹ بول دیتے ہیں, اپنا پروفائل چینج کر دیتے ہیں. تو ہوتا کیا ہے کہ وہ بظاہر تھوڑی سی عزت چاہ رہے ہوتے ہیں, بظاہر تھوڑی سی شہرت چاہ رہے ہوتے ہیں, مگر وہ جو نفع ہوتا ہے وہ بڑا تھوڑا ہوتا ہے. لیکن جب اصل پروفائل بندے کی سامنے آتی ہے تو پتہ چلتا ہے اچھا دنیا بھی اس سے متاثر ہوتی ہے, اخروی آخرت بھی متاثر ہوتی ہے. تو اہل ایمان کے لیے ایک ایمان والا جب منصوبہ بندی کرتا ہے, جب اپنے معاملات کا محاسبہ کرتا ہے, تو وہ دنیا کے ساتھ اپنے اخروی فائدوں کو بھی پیش نظر رکھتا ہے. آپ اگر لین دین کا کام کر رہے ہیں, ایک مثال لے لیجئے, اگر آپ لین دین کا کام کر رہے ہیں, خرید و فروخت کا کام کر رہے ہیں اور اپنی چیز کی اصل قیمت بھی بیان کر رہے ہیں, اس کا کھرا اور کھوٹا ہونا بھی بیان کر رہے ہیں, تو آپ مت سمجھیے کہ آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. اگر آپ اپنے اخروی فائدے کو پیش نظر رکھتے ہوئے, دنیاوی نفع کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور ہمیشہ کے فائدے کو پیش نظر رکھتے ہوئے اگر آپ اس کا کھوٹا کھرا ہونا بیان کر رہے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی نفع ہوگا اور آخرت میں بھی نفع ہوگا. تو ہم نے اس زاویے سے دیکھنا ہوتا ہے خالد بھائی کہ ہماری آخرت تو متاثر نہیں ہو رہی, صرف دنیا کے فائدے کو نہیں دیکھنا, ہم نے آخرت کے فائدے کو بھی دیکھنا ہے. اگر آخرت کا نقصان ہو گیا تو اس کی تلافی ممکن نہیں ہوتی, بلکہ اس کی تلافی کے لیے بعض اوقات دیکھیں قرآن کریم فرقان حمید میں کئی چیزوں کو بیان کیا گیا جس کو ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی آگے بیان بھی کریں گے. لیکن محض ہم نے اس طرف غور کرنا ہے کہ ہم اپنے دنیاوی نقصان کے لیے کہیں ہم آخرت کا نقصان نہ کر رہا ہوں, اس طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے اور جو ہر ایمان والے کی توجہ ہونی چاہیے. بالکل ہونی چاہیے. اور ایاز بھی دیکھا جاتا ہے کہ دنیا کمانے کے لیے بسا اوقات ہم بہت فائدہ ہو جاتا ہے ہمیں, جی ہاں بہت فائدہ ہو جاتا ہے, اور اتنا فائدہ ہو جاتا ہے کہ بندہ حیران ہوتا ہے اور اب نقصان کے اندیشے سے بے خوف ہو جاتا ہے کہ جناب اب تو اپنے مزے ہی ہیں, اب تو یوں سمجھے کہ اپنی 5 انگلیاں گھی میں ہیں, سر کڑھائی میں ہے, اور اب بس مزے ہی کرنے. لیکن اگر اس طرح کا کچھ کمایا, کچھ اپنا بنا لیا, لوگ کیا کرتے ہیں مجبوروں پر اور کمزوروں پر ظلم کریں گے, ان کی زمینوں کی زمینیں ہڑپ کر جائیں گے, ان کی جائیداد کی جائیداد ہڑپ کر جائیں گے. ان کی زرعی زمین ہے تو جناب والا جو جس کا ٹیکہ ہے, جس کی زیادہ چلتی ہے, جس کا روب اور دبدبہ زیادہ ہے, وہ چھوٹی موٹی زمین جو اس کی زمینوں کے بیچ میں آ رہی ہے اسے کھا جانے کو تو گویا اپنا حق ہی سمجھ رہا ہوتا ہے. اس چھوٹی موٹی زمین میں کیا پیداوار ہوگی. لیکن بہرحال اگر اس طرح سے کسی کی ناحق زمین اپنے قبضے اور اختیار میں لے لی, اس پر اپنی زرعی پیداوار کر کے کچھ کما بھی رہا ہے اور اس سے بے خوف ہے کہ سامنے والا کیا حیثیت رکھتا ہے, یہ کمزور ہے, یہ کس کے پاس جائے گا, کورٹ کچہری میں جائے گا ہمارے بندے بیٹھے ہیں, تھانے جائے گا ہمارے بندے بیٹھے ہیں, کسی کو بلا کر لائے گا تو آگے ہم ہی کھڑے ہیں, جس طرف سے آؤ گے تو بادشاہت ہماری ہی ملے گی, ہمیں کوئی زیر نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے جناب, ایسے آپ نے کچھ کما لیا, کچھ بنا لیا, اس پہ آپ کو مبارکباد بھی تو نہیں دی جا سکتی نا. لیکن بہرحال اگر اس طرح کسی نے کسی کے حق پر ڈاکہ ڈال لیا اور اپنے قبضے میں چیزوں کو کر لیا تو یہ کتنے دن برتے گا اسے, ایسا ہی ہے. بالآخر اس کا نقصان اسے اٹھانا پڑے گا. اس کا نقصان کیا ہوگا؟ نبی مہربان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ مومن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو ترغیبات ارشاد فرماتے رہے کہ بندہ ایسے کام نہ کرے. اگر کوئی شخص کسی کی بالشت بھر زمین پر بھی ناحق قبضہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ساتوں زمین کا طوق
بنا کر اس کی گردن میں بروز قیامت ڈالے گا۔ مجھے بتائیے کہ بالش بھر زمین قبضہ کر لینا آج تو آسان لگتا ہے، لیکن بروز قیامت ایک ہار کی صورت میں ایک پکڑ، اور جس طرح ایک قیدی کو وہ ڈالے جا رہے ہوتے ہیں نا لوہے کی سلاخوں کے پیچھے ڈالنے سے پہلے اسے ہتھ کڑیوں کے ساتھ جو مزید بیڑیاں ڈالی جاتی ہیں، اس کی گردن کو جکڑ کر ایسے جب توق ڈالے جائیں گے اور ساتوں زمین کا وزن اس میں ہوگا تو اس کا حال کیا رہے گا۔ یہ بندہ اصل نقصان اٹھانے والا ہے، آج اپنے آپ کو فائدہ اٹھانے والوں میں شمار کرتا ہے۔ دیکھو کیسا فائدہ ہو گیا، ہنگ لگی نے پھٹکری، ساری زمین ہمارے ہاتھ آ گئی، لیکن ہوا کیا؟ دوسری طرف آ جائیے تو اس کو بہت زیادہ کلوزلی ہم اگر ڈسکس کریں تو وہ بھائی بھی ذرا توجہ فرمائیں جو بہنوں کی جائیداد ہڑپ کر جاتے ہیں۔ ابھی تو کوئی نقصان نہیں لگ رہا، لیکن بروز قیامت یہ نقصان ہوگا۔ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا بالخصوص یتیموں کے مال کھا جانے والوں کے حوالے سے، کمزوروں پر جو ظلم کر کر حق دبا لیتے ہیں، ان کا جس کا حق ہے بھائی اس کو دے دیں۔ بالخصوص جو یتیموں کا مال دبا لیتا ہے کمزور سمجھ کے، بس اوقات ہوتا ہے ایسا بھی ہے کہ ایک بھائی صاحب جو ہیں وہ گھر کے بڑے ہیں، اور اب وہ کیا کر رہے ہیں جناب، کیونکہ وہ بڑے ہیں تو ان کا ساری زندگی یہ معاملہ چلتا رہتا ہے کہ تم تو چھوٹے تھے والد صاحب کے ساتھ، تو میں نے بزنس کیا، میں نے اپنی جوانی لگائی، میں نے اپنی عمر لگائی، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، اور یہ وہ احسان ہے، یہ ایک وہ واحد کام ہے جو انہوں نے زندگی میں کر کے سب کی زندگی میں زہر گھولنے کا ٹھیکہ لے لیا، اور پھر زندگی میں کسی کو جو ہے وہ کامیاب نہیں ہونے دیا، کسی کا حصہ اس تک پہنچنے نہیں دیا، بلکہ بس یاد ہے میں نے کیا، یاد ہے میں نے، بھائی بس آپ بھول جائیں، باقیوں کو یاد ہو گیا۔ اب مہربانی کرے، اگر ہم ایسے مزاج والے ہیں تو شاید آج ہمیں لگتا ہو کہ ہم بڑا فائدہ اٹھا جاتے ہیں، لیکن آخرت میں یہی چیزیں ایسے زبردست نقصان کا باعث ہے کہ بندے کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیشی دینی ہوگی تو کچھ نہیں کر سکے گا۔ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال ظلماً کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں آگ کھاتے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، یہ تو ابھی آگ کھا گئے ہیں اور پھر یہ جہنم کی آگ میں، بھڑکتی آگ میں ڈالے بھی جائیں گے۔ تو پھر بندہ غور کر لے کہ وہ آگ میں ڈالا جانا میری اسی حرکت کی وجہ سے ہے، تو یہ حرکت میرے لیے فائدہ مند نہیں ہے بلکہ نقصان دہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس طرح کے نقصانات اور ہر طرح کے ہی نقصانات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی عزیز بھائی، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ نادانی کی وجہ سے نا اپنی دنیا کو بنانے کے لیے نا دوسرے کی دنیا کو بنانے کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر دیتے ہیں۔ یعنی کیا کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر کسی کو جھوٹا عہدہ دلوا دیا، منصب دلوا دیا، حالانکہ وہ اس منصب کے لائق نہیں تھا، دوسرے کی دنیا بنانے کے لیے آپ اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر جو جھگڑا ہو رہا ہے یا یہاں پر جو فیملی کا جھگڑا ہے وہ ایسا ہے کہ رونگ جو ہے میرے اپنے گھر والے ہیں، لیکن بعض اوقات بندہ وہاں اپنے والوں کی سائڈ لینے کے لیے جھوٹ بول دیتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ دوسروں کی دنیا کو بنانے کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے، آپ دیکھیں ہمارے جو اللہ والے ہوتے تھے وہ کس طرح سے فکر کیا کرتے تھے اپنی آخرت کی، کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کہ حضور آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں جو میں نے حصہ مال غنیمت سے لوگوں کو دیا وہی مال غنیمت سے حصہ میں نے اپنی اولاد کے لیے بھی چھوڑ دیا۔ تو وہ شخص جو سوال پوچھ رہا تھا وہ آپ کی ضروریات سے آگاہ تھا، اس نے کہا کہ حضور اتنے کم آمدنی کے اندر آپ کے گھر والے کپڑے کیسے بنائیں گے، ضرورت کے سامان کیسے لائیں گے، مہمان نوازی کیسے ہوگی؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی نے خوبصورت بات فرمائی، آپ نے فرمایا میں اپنے گھر والوں کی دنیا کو بنانے کے لیے اپنی آخرت کو برباد نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ یہ دیکھیے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دوسری کی دنیا کو جو ہے وہ آباد کرنے کے لیے ہم اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک ایمان والا اس طرح سے منصوبہ بندی کرتا ہے کہ اس کی دنیا بھی آباد ہوتی ہے اور آخرت بھی آباد ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے جناب۔ ایسا نہیں ہو کہ وقتی فائدے کے لیے مستقل نقصان بندہ اٹھانے کے لیے تیار ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بچنے والا بنائے، اور یہ اویئرنیس ہمیں قرآن مجید کی تعلیمات عطا فرماتی ہیں، شریعت مطہرہ کی تعلیمات ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ تمہارا صرف وہ ہے جو تمہارا ہے،
دوسروں کا تمہارا نہیں ہے۔ اس مزاج پر اللہ کرے کہ ہم قائم رہنے والے ہو جائیں۔ فرمایا گیا کہ جو دوسرے کی جیب پر نظر رکھے گا وہ فقیر مرے گا۔ لوگ دوسروں کے مال پر نظر رکھ رہے ہوتے ہیں، دوسروں کی جائیداد پر نظر رکھ رہے ہوتے ہیں، ایون دوسروں کی خوشیوں پر نظر رکھ رہے ہوتے ہیں، ان کی خوراک پر نظر رکھ رہے ہوتے ہیں، ان کے لقموں کو تاڑ رہے ہوتے ہیں۔ کیا کھا گیا، کیا لے لیا، ارے یہ منگا لیا، ارے یہ آرڈر کر دیا۔ بس کر دیں بھائی، مہربانی کریں، اپنے کام سے کام رکھیں۔ نہیں 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 نہیں، ساری دنیا ایسے تاڑ کے رکھنی ہے کہ الامان والحفیظ، ایسے بری نظر چیزوں پر ڈالنا یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خیر والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبھی بھائی کی طرف میں بڑھنے لگا ہوں۔ سبھی بھائی، قرآن مجید رب العالمین جل وعلا کا مقدس کلام، اور اس پر جو ایمان لائے وہ کامیاب، اور اس پر جو عمل کر جائے سعادت مند۔ لیکن اس کے مقابلے میں لوگوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ حق کے مقابلے میں باطل کی پیروی کرنے والے بھی اسی دنیا میں موجود ہیں۔ جب کہا جاتا ہے کہ جناب قرآن مجید پڑھ لیں تو نہیں جناب، اس کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ لیکن بہت ساری ایسی چیزیں جو قرآن مجید کے مقابل پیش کی جائیں تو وہ باطل ہے، لیکن ان پر عمل کیا جاتا ہے، ان کی مانی جاتی ہے اور ان کو فالو کیا جا رہا ہے۔ کیا کہیں گے؟